बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि जिस मर्जी को आर्मी चीफ लगाएं, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। मुझे इनकी प्लानिंग का पता है। 26 नवंबर को इन्हें सरप्राइज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी के जरिए मुझे पैगामात भिजवाए गए। इलेक्शन की तारीख दें, इसके बाद बातचीत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। इलेक्शन करवाएं तो ये फारिग होते हैं, नहीं करवाते तो मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो। नए इंतखाबात के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिस मर्जी को आर्मी चीफ लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे इनकी प्लानिंग का पता है। 26 नवंबर को इन्हें सरप्राइज मिलने वाला है। सदर आरिफ अलवी के जरिए मुझे पैगामात भिजवाए गए। मजीद क्या कहा, जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से आज जमान पार्क में सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। मुलाकात में तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा भी मौजूद थी। एक तो 26 तारीख का उनका ऐलान है, उस हवाले से सवाल किए गए जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी प्लानिंग सारी तैयार है। 26 को इन सबको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ये मरहलावार पहले दिन से कहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये डिफरेंट तरह का होगा और ये मराहिल में तय किया जाएगा और अब इसका जो दूसरा मरला है वो खत्म हुआ और तीसरा मरला 26 से शुरू होगा और उसके बाद पिंडी में ऐलान करूंगा कि हमारी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। उन्होंने कहा कि तैनाती के हवाले से उनसे सवाल किए गए जिस पर उन्होंने कहा कि ये जिसको मर्जी चाहे ये आर्मी चीफ लगा ले, मुझे इसका कोई मसला नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट की बात की कि ये दोनों तरफ से अब ये गवर्नमेंट फंस चुकी है कि अगर ये इलेक्शन का ऐलान करती है, इलेक्शन में जाती है तो भी ये फंस चुकी है और अगर ये इलेक्शन में नहीं जाते, जो मुल्क की मईशत का इस्तेमाल हो चुका है, तो उसका ये बोझ भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो साथ ही घड़ी तोशा खाना के हवाले से उनसे सवाल किए गए कि एक मामला जो अभी जेर बहस है आपके हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से, इस पर उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही दुबई में, लंदन में और अमेरिका में केसेस करने लगा हूँ, अदालत में जाने लगा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये फर्स्ट जो हेयरिंग्स हैं, अर्ली हेयरिंग्स हैं, उनमें ये मामला हल हो जाएगा। और यहाँ पर अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अदालतों में मुझ पर अगर इस हवाले से जो भी मामला हुए तो मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, मैं वो अदालत के सामने पेश करूंगा। नए इंतखाबात पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात ही इस सारे जो क्राइसिस इस टाइम मौजूद है, मुआशी क्राइसिस है या पॉलिटिकल क्राइसिस है, इन तमाम का वाहिद हल इलेक्शन है और इलेक्शन की तारीख। सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकातें हुई उन पर उनसे सवाल किया तो उन पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ था और वो उस मुलाकात में भी आगाह किया गया कि पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं, जो बाकी दीगर मामलात हैं, उन पर बात की जाएगी। तो इलेक्शन की तारीख की जो बात है वो सबसे पहले होगी और उसके बाद दीगर चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तो उनकी सेहत के हवाले से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं रिकवर कर रहा हूं। पे गुफ्तगू की गई है। बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। और फीफा वर्ल्ड कप से कबल दिफाई चैंपियन फ्रांस को बड़ा झटका लग गया। सुपरस्टार करीम बेंजेमा इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए। फ्रांस के मैनेजर के मुताबिक सुपरस्टार खिलाड़ी टांग की इंजरी का शिकार होकर इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। करीम बेंजेमा की एमआरआई रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच खिलाड़ी अगले 2 से 3 हफ्ते तक इन एक्शन नहीं हो सकेंगे। साथ ही खिलाड़ियों ने बेंजेमा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बेंजेमा साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन ड'ओर भी अपने नाम कर चुके हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर ने कतर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से होने वाली तनकीद पर मगरिब पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगा दिया है। फीफा सदर ने प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेज़बान मुल्क कतर का भरपूर दिफा किया। गियानी ने कहा कि कतर में गैर मुल्की मजदूरों के हकूक़ के मामले पर तनकीद की बजाय जो कुछ यूरोपीय अक़वाम अपनी गुज़श्ता तारीख में करती रही है, इस पर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं खुद एक यूरोपी हूँ। दूसरों को अखलाकियात का लेक्चर देने से कबल हमने 3000 साल में दुनिया भर में जो कुछ किया, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इखलाकी सबक सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत है। और अब बात करेंगे कौमी हीरो की। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी अपेंडिक्स की तकलीफ में मुब्तला हो गए। उनका ऑपरेशन हो गया। स्टार प्लेयर ने परस्तारों को मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील का कहा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सेहत के हवाले से एक और मुश्किल का शिकार हो गए। लाहौर आने पर अपेंडिक्स की तकलीफ में मुब्तला हुए। निजी अस्पताल में ऑपरेशन हो गया, जिसके बाद कौमी फास्ट बॉलर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर जारी कर दी। लिखा कि वो अब बेहतर हैं, साथ ही मदाहों को मुकम्मल सेहतयाबी की दुआएं करने की अपील भी कर दी।
پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم 27 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گی، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انگلینڈ کی تاریخ 7 سیریز کا آغاز 1 دسمبر سے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ انگلش کھلاڑی 5 روز قبل یعنی 27 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ مہمان پلیئرز کی آمد و رفت کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 9 نومبر سے ملتان، جبکہ تیسرا اور آخری مقابلہ 17 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس بیماری کے حالت میں اور زخمی لات کے اور ابھی ڈاکٹرز ان کو دیکھ کر گئے، اس کے باوجود کہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ ابھی آپ سفر نہ کریں، وہ 26 تاریخ کو راولپنڈی میں پہنچیں گے اور سارا پاکستان راولپنڈی میں ہوگا۔ اور ہمارا مقصد، ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کروایا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک لمبی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ارشد شریف شہید کے ساتھ، سواتی صاحب کے ساتھ اور شہباز کے ساتھ، تمام لوگوں کی، اور عمران خان کی FIR، یہ سارے وہ کیسز ہیں کہ جس پر قانون کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قانون کے چہرے پر لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس ملک میں کیسا قانون ہے۔ عمران خان ایک واضح لائن دے چکے ہیں کہ تعیناتی سے ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس کو مرضی لگا لیں، میرٹ پہ لگائے۔ اور انشاءاللہ تعالی 26 نومبر کو ہم ہوسٹ ہیں، سارا پاکستان عمران خان کا ہوسٹ ہے، اور راولپنڈی میں تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ اور عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پہلے بھی عمران خان کو مارنے کی سازش تھی، پہلے بھی یہ کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، اور ابھی عمران خان کی زندگی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے لوگ دن کی روشنی میں اکٹھے ہوں گے، اور ہم عمران خان کو، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مغرب کے وقت سے پہلے عمران خان کا خطاب ساری دنیا سن سکے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ایک تاریخی انقلابی جلسہ ہوگا، اور پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثبوت دے گی کہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، 250 روپے کلو ٹماٹر ہے، 200 کلو 250 روپے کلو پیاز ہے، لیکن یہ غریب کا مسئلہ ہے، بل غریب نے دینا ہے، گیس نایاب ہے۔ اور اس ملک میں جو خواہشیں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا، یہ جو ناکام، نابلد، بانج، نااہل حکمران ہیں، انہوں نے جانا ہے، ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، ان کو جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور 26 تاریخ کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا جو کہ عمران خان کا راولپنڈی میں استقبال کرے۔ صاحب، یہ آپ نے ٹیکنوکریٹ والی گورنمنٹ والی کیا بات کر دی ہے؟ پنڈی میں افواہیں ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لمبی لائی جا سکتی ہے، یہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان آئین اور قانون کے مطابق ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور شفاف۔ صدقے جاؤں، بلاول دھمکی دے رہا ہے۔ بلاول جو ہے وہ دھمکی دینے سے پہلے لال حویلی سے ہو کے جائے۔ بلاول کی بات کر رہا ہوں، اور بلو رانی کی بات کر رہا ہوں۔ جناب، یہ منہ اور میسور کی دال، اور بلاول اور صدر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے، پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے، اور 26 یوم انقلاب ہے عمران خان کے لیے۔ بیک ڈور عارف علوی صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو چلنے چاہیے۔ سیاستدان سیاست کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے عوام سڑکوں پر ہیں۔ 7 مہینے سے عمران خان یہ کوشش کر رہا ہے، 7 مہینے سے
اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گولیاں بھی کھائی ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ 2 گولیاں لگی ہیں 4 لگی ہیں. یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کی جان بچ گئی. واپس آ رہے نواز شریف نے آنا ہو تو اس کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے, اس کا بھائی وزیر اعظم ہے. اب پتہ نہیں اگر کرونا ہے تو اللہ اس کو صحت دے, اگر ڈرونا ہے تو اس کو حوصلہ دے. شیخ رشید کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ اقتدار کی محرومی نے عمران خان کا دماغی توازن خراب کر دیا, ایسا کہا گیا خواجہ آصف کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پر الزام لگانا ہے. عمران خان سوچ رہے ہیں امریکہ, اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم میں سے کس کا نام لوں. اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرا اقتدار بچا سکتی ہے. خواجہ آصف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار کی محرومی نے عمران خان کا دماغی توازن خراب کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پر الزام لگانا ہے. عمران خان سوچ رہے ہیں امریکہ, اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم میں سے کس کا نام لوں. اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرا اقتدار بچا سکتی تھی. خواجہ آصف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکہ میں پاکستان کے اعزازی کونسل جنرل شاہد خان کی ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب آئی ٹی بورڈ کے سلیکون ویلی کے اشتراک پر بھی اتفاق کیا گیا. امریکی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اس ملاقات کا مزید احوال جان لیتے ہیں. لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لیاقت, بتائیے گا. جی بالکل. احوال وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکہ میں پاکستان کے اعزازی کونسل جنرل شاہد احمد خان کی ملاقات ہوئی, جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اعزازی کونسل جنرل شاہد احمد خان نے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے سلیکون ویلی کے ساتھ اشتراک پر اتفاق کیا اور امریکن ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے ضروری اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے نے اتفاق کیا. کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کو مائکرو چپ ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا جائے گا اور مائکرو چپ ٹیکنالوجی پروڈکشن شروع کر کے پنجاب آئی ٹی بزنس ایکسپورٹ میں لیڈ لے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سلیکون ویلی جو بوسٹر ہے اس کے اشتراک سے پنجاب میں آئی ٹی کے شعبے کو فروغ ملے گا اور پنجاب کی آئی ٹی یونیورسٹیوں کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے امریکن آئی ٹی یونیورسٹیوں سے اشتراک کیا جائے گا. اس موقع پر اعزازی کونسل جنرل شاہد احمد خان نے کہا کہ ٹریپویلائی ہیلتھ کے شعبے میں قابل تعریف اقدامات کر رہے ہیں اور سیلاب کے دوران بھی ٹریپویلائی نے سب سے پہلے ریلیف کا کام کا آغاز کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لیاقت انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں شوگر ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان برف پگھلنے لگی. وزارت پیداوار اور شوگر ملز مالکان میں معاملات طے پا گئے. ذرائع کے مطابق 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. چینی برآمد کرنے کا معاملہ شوگر ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان برف پگھلنے لگی. وزارت پیداوار اور شوگر ملز مالکان میں معاملات طے پا گئے. شوگر ملز ایسوسی ایشن ذرائع کے مطابق حکومت نے اعداد و شمار کی روشنی میں چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پہلے مرحلے میں حکومت 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئی ہے. تاہم شوگر ملز ایسوسی ایشن 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے. برآمد کے بعد بھی شوگر ملز مقامی چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں کرے گی, جبکہ شوگر ملز کرشنگ بھی اس ماہ شروع کر دے گی. ذرائع کے مطابق فاصل چینی کی برآمد سے ملک کو $1 ارب زر مبادلہ حاصل ہوگا. شوگر ملز مالکان کی آئندہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع ہے, جس سے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کا امکان ہے.